یہ QuranSunnah.com کی پیشکش ہے۔ ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے www.QuranSunnah.com۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ وقال تعالى في مقام آخر: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام ساتھیوں، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ آج ہمارا 5واں سالانہ علمی دورے کا یہ 6واں پروگرام ہے، جو 2 جمادی الثانی 1425 ہجری مطابق 19 جولائی سن 2004 کو مکتب دعوت و ارشاد ثناء جدید کے زیر اہتمام اس جامع مسجد میں منعقد ہو رہا ہے۔ اور آج کے اس بزم میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں تاریخ کے حوالے سے شیعوں کے عقائد کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع میں داخل ہوں، آئیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا: ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے تم یہودیوں کو پاؤ گے۔ اے مسلمانوں، سب سے زیادہ تم سے جو لوگ عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان عداوت و دشمنی رکھنے والوں میں سب سے زیادہ تم قوم یہود کو پاؤ گے، اور ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ ان لوگوں کے دلوں میں تمہارے تعلق سے ہے جو اپنے آپ کو نصارہ کہلاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں درویش اور عبادت گزار لوگ ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 82۔ دوستوں اور بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے 3 لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اور تینوں لوگوں کی مختلف تعلق سے، مختلف مسلمانوں کے تعلق سے مختلف حقیقتیں واضح فرمائیں۔ ایک تو یہود اور دوسرے مشرکین جو شرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تمہارے دلوں میں اپنے لیے بغض اور حسد رکھتے ہیں، کینہ اور کپٹ رکھتے ہیں، دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو نصارہ ہیں، تیسرے وہ لوگ جو نصارہ ہیں، یہ لوگ، ان لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے تھوڑی بہت جگہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف میں اشارتاً یہ بات ذکر کروں گا کہ مسلمانوں کے تعلق سے آج تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اگر آپ تاریخ
کے اوپر نظر رکھتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ساری جنگیں زیادہ تر انہی اہل نصارہ سے، انہی کرسچنوں سے، انہی لوگوں سے ہوئی ہے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، جن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ان کے دلوں میں نرم گوشیں، کیونکہ یہ تکبر نہیں کرتے اور ان میں درویش قسم کے لوگ، فقیر قسم کے لوگ. اور یہودیوں سے ہماری جنگیں بہت کم ہوئی ہیں، بہت کم لڑائیاں ہوئیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوش مالی فرمائی تھی. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بن اور غزوہ خیبر ہوا، پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرۃ العرب سے نکال دیا. یہ 3 ایسے حادثے ہیں جو یہودیوں کے تعلق سے ہمیں ملتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے بدترین دشمن ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان اپنی جگہ سچ ہے، لیکن تاریخ ہمیں جھٹلا رہی، تاریخ ہمیں بتلا رہی ہے کہ ابھی تک ہم سے ان سے کوئی آمنے سامنے لڑائیاں اور جنگیں نہیں ہوئی ہیں. لڑائیاں نہیں ہوئی یہودیوں سے کھلم کھلا، واضح طور پر آمنے سامنے لڑائیاں ان سے ہوئی ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے دلوں میں یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. لیکن یہودی جو ہمارے بدترین دشمن ہیں، ان سے لڑائیاں آمنے سامنے نہیں ہوئی ہیں سوائے غزوہ خیبر کی. تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ اپنے فرمانے میں سچا ہے. پھر کیوں میرے بھائیوں، آج انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا اس بات کو کہ کس انداز سے دشمنیاں ہر طرح سے ہوتی ہیں. دشمنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی کو ڈنڈا اٹھا کے مار دیا وہی تمہارا دشمن ہے. دشمن 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو تمہارے سامنے سے وار کرتا ہے، لیکن کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو ذہنی اور روحانی اور قلبی ایذائیں پہنچا کر اور مختلف انداز سے تمہیں تکلیفیں پہنچا کر تمہیں گھلا کے مارتے ہیں. وہ دشمن بہتر ہے، کہتے ہیں وہ دشمن بہتر ہے جو سامنے وار کرے اس دشمن سے جو چھپ کر کے پیچھے سے چھرا گھونپے تمہارے پشت کے اندر. یہ یہودیت ہے جو شروع سے لے کر آج تک مسلمانوں کو پشت سے، پیٹھ کے پیچھے سے چھرے گھونپ رہی ہے، لیکن مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں اور مسلمان ہوش و خرد سے بالکل دور نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہیں. اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ تمام سب چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. شیعوں کے تعلق سے چند حقیقتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور اس موضوع کے بیان کرنے کا صرف 2 مقصد ہیں. ایک مقصد تو خود شیعہ حضرات ہیں جنہیں ہم رافضی کہتے ہیں. شیعہ ان کو نہیں کہتے کیونکہ شیعہ کہنے سے ان کو خوشی ہوتی ہے جیسے بدعتیوں کو سنی کہنے سے خوشی ہوتی ہے. جیسے اہل بدعت کو آپ اہل سنت کہیں تو مچل جاتے ہیں، لیکن اہل بدعت کہیں تو ان کے چہروں پر ایسے بگڑتے ہیں جیسے 10 لیموں کا رس نچوڑ دیا گیا ہو اور ان کا مزاج کرکرا ہو گیا. ایسے ہی شیعوں کو شیعہ کہنے سے بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اسلام کے اہل سنت والجماعت کے علماء نے، اکابرین نے، سلف نے ان کو شیعہ نہیں بلکہ ان کو رافضیت کا لقب دیا ہے. ان کو رافضی کہا جائے. ان کو کیا کہا جائے؟ یہ بات ذہن میں رکھی لیجیے گا. شیعہ کو شیعہ نہیں بلکہ اس کو رافضی کہنا چاہیے. لیکن میری تقریر کے دوران جو الفاظ آئیں گے شیعہ کے اس لیے آئیں گے تاکہ چونکہ اسی نام سے وہ متعارف ہیں اس لیے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے، ورنہ اس حقیقت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان کو شیعہ نہیں بلکہ ان کو رافضی کہنا چاہیے. میرا مقصد اس پروگرام سے، اس تقریر سے ایک تو یہ ہے کہ خود شیعہ حضرات جو اپنے آپ کو شیعان علی کے نام سے یاد کرتے ہیں یا شیعان اہل بیت یعنی اہل بیت کا گروہ، اہل بیت کی جماعت، شیعہ مانے جماعت، اہل بیت کی جماعت یا اہل علی کی جماعت کہتے اور کہلاتے ہیں، وہ راہ راست پر آ جائیں. وہ یہ جھوٹا نعرہ نہ لگائیں کہ انہیں اہل بیت سے محبت ہے، حضرت علی سے محبت ہے. یہ جھوٹی بات ہے. نہ انہیں حضرت علی سے محبت ہے نہ انہیں اہل بیت سے محبت ہے. وہ توبہ کر لیں تاکہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں اور وہ جنت میں جا سکیں، اور حضرت علی، حضرت حسن اور حسین اور اہل بیت کے ساتھ ان کا حشر ہو اگر وہ توبہ کر لیں گے. اور اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو پھر عبداللہ ابن سبا یہودیوں اور نصرانیوں اور مشرکوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. ایک مقصد تو اس حقیقت کے بیان کرنے کا یہ تاکہ وہ سدھر جائیں، تاکہ وہ صحیح راہوں پہ آئیں. اور دوسرا مقصد ہمارے دیگر تمام مسلمان دوسرے رافضیوں کے علاوہ، شیعوں کے علاوہ جو دوسرے ہمارے مسلمان بھائی ہیں انہیں میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور ان باطل پرست لوگوں کے چھپے ہوئے گندے عقیدوں سے باخبر کرنا چاہتا ہوں جو صبح و شام اتحاد و اتفاق اور حب علی، محبت علی، یا حسین یا علی یا حسین یا علی کے نعرے لگا کر اپنے آپ کو ثابت یہ کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور
حضرت علی کا نام سہارا لے کر کے وہ امت کے درمیان فتنے اور تفرقے اور جو ہے توہین اور اس طرح سے اسلام کا تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں. مسلمانوں کو یہ بتا دیا جائے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور عام گنوار جاہل کم پڑھے لکھے مسلمانوں کو بھی یہ آگاہ کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ ان سے